أنا متواصل مع الماسونية العالمية منذ 2007 وأنا صاحب مشروع الشرق الأوسط الكبير. کی ضرورت نہیں، میں سچا مہدی علیہ السلام آ چکا ہوں اور اس وقت حیدرآباد شہر میں ہوں. السلام علیکم، اسمی شوکت علی، مرحبا بکم فی قناة علی اليوٹیوب دا علی ٹاکس. امام مہدی علیہ السلام کو آنا ہوگا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے. لوگ کہیں گے کہ آپ امام مہدی ہو، ان میں علامتیں دیکھ کے علماء ان سے خود کہیں گے، سارے پیچھے پڑ جائیں گے کہ آپ امام مہدی ہو. جو خود سے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے وہ امام مہدی نہیں ہو سکتا. جب امام مہدی ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. جس کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہو رہے ہوں تو اس کا مطلب وہ امام مہدی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حضرت مہدی علیہ السلام ان کو مصلی پہ آگے کریں گے، آپ نماز پڑھاؤ. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلی امام مہدی کے حوالے کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز پڑھانے کے لیے نہیں، جہاد کرنے کے لیے بھیجا ہے اور یاجوج ماجوج کو قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے. اس کا نام محمد قاسم ہے اور یہ پاکستان لاہور میں رہتا ہے. اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اسے خواب کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھی زیارت ہوتی ہے. وہ اس سے باتیں بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے پیغام بھی دیتے ہیں. اس کی اور اللہ تعالیٰ کی ایک پردے کے پیچھے سے بات ہوتی ہے. اس شخص کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے کہ اپنے خوابوں کو پوری دنیا کے سامنے بیان کرے تاکہ سب کو پتا چلے کہ محمد قاسم کون ہے. اور اس کا کہنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص چنا ہوا بندہ ہے اور یہ کہتا ہے کہ جب میں اپنے خوابوں کو بیان کرنا شروع کیا تھا تو میں نے صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا اور وہی میرے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتا ہے. میں اپنے خوابوں کو شیئر کرنے سے پہلے کبھی بھی امام مہدی کے بارے میں نہیں سنا تھا. پھر لوگوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے خواب بالکل امام مہدی علیہ السلام کے جیسے ہیں. اس کو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بھی نہیں معلوم ہے جس کا پوری امت انتظار کر رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء اکرام کے درمیان بھی پیغام کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو مقرر کیا گیا تھا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی امتی ڈائریکٹ کلام کرنے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کتنی بڑی گستاخی ہے. یہ شخص اپنی پاپولیرٹی کے چکر میں اپنے خوابوں کو بیان کر رہا ہے، وہ بھی ایسے خوابوں کو بیان کر رہا ہے جو کہ قرآن اور حدیث میں قیامت کے متعلق پہلے سے ہی موجود ہے. اصل تو اس کو کچھ بھی خواب نہیں آ رہے ہیں، یہ بس فیمس ہونے کے چکر میں جھوٹ پہ جھوٹ کہہ رہا ہے. افسوس کہ آج کے مسلمانوں کا ایمان اتنا بھی مضبوط نہیں رہا کہ ذرا بھی کامن سینس سے سوچے، ایسے فتنوں پر نظر ڈالے، ایسے فتنوں پر تحقیق کریں. کوئی بھی کچھ بھی کہے تو مان لیتے ہیں. محمد قاسم اور اس کے فالوورز کچھ جھوٹے ثبوت بتا کر لوگوں کو منانے میں تلے ہیں کہ وہی امام مہدی ہے اور وہ ثبوت کے طور پر یہ بتا رہے ہیں کہ حدیث کے اندر امام مہدی علیہ السلام کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، یعنی محمد ہوگا، اور ان کے والد صاحب کا نام عبداللہ ہوگا. اور اس شخص کا نام محمد یعنی اس کا اصل نام تو قاسم ہے اور اس کے والد کا نام عبد الکریم ہے. تو اس کا کہنا یہ ہے کہ قاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا لقب تھا اور اس کے والد کا نام عبد الکریم ہے جس کا مطلب عبداللہ ہی ہوتا ہے. یہ سفید جھوٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام عبداللہ تھا جس کا مطلب عربی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ، اور عبد الکریم کا مطلب یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خادم یعنی سرونٹ آف گاڈ. دونوں کے مطلب بالکل الگ الگ ہے. اگر واقعی ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلیئرلی بتا دیتے ان کا نام قاسم ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا. یہ شخص پوری پلاننگ کے ساتھ چل رہا ہے. امام مہدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ہوں گے، ان کی نسل سے ہوں گے، وہ انتہائی مذہبی ہوں گے اور ان کا حلیہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوگا. وہ عربی نسل سے ہوں گے اور عربی زبان بولتے ہوں گے. اب یہ تمام نشانیوں کو سننے کے بعد اس کو دیکھیں ذرا، کوئی نشانی آپ کو اس کے اوپر نظر آ رہی ہے؟ یہ شخص خود ہی اس
بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں کوئی مذہبی بندہ نہیں ہوں، مجھے داڑھی رکھنا پسند نہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور عرب کے اندر ہوگا اور مکے میں طواف کعبہ کے وقت جیسا کہ حدیثوں میں لکھا ہے دونوں قبائل آپس میں جھگڑا کریں گے، یہاں تک کہ بات آپس میں قتل کرنے تک آ جائے گی۔ تب دونوں قبیلے آپس کی لڑائی روکنے کے لیے امام مہدی کو اپنا لیڈر بنائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام ان دونوں قبیلوں میں صلح کروائیں گے، تب مسلمان ان کو پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس سے پہلے ان کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ امام مہدی علیہ السلام ہے۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں عرب کے لوگوں میں خاندان اور ذات کی کتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ کیا عرب کے لوگوں کا دماغ خراب ہے کہ ایسے شخص کو لیڈر بنائیں گے جس کا حلیہ ہی سنتوں والا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جس کا پیجامہ ٹخنوں کے نیچے رہے گا اسے اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک نہیں کریں گے اور اس کی طرف رحمت کی نظروں سے بھی دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ اس کی پینٹ تو ہمیشہ ٹخنوں کے نیچے ہی ہے، تو ذرا سوچیں آپ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے دیکھنا پسند کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے کام کے لیے ایسے شخص کو کیوں چنیں گے؟ میں بس آپ سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے باتوں میں آنے سے بچیں۔ اگر آپ کو کبھی بھی ایسے لوگوں کی ویڈیوز آئے تو سب سے پہلے آپ تحقیق کریں، علماء کو بتائیں یہ شخص جو کہہ رہا ہے صحیح ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ تحقیق کریں، بعد میں عمل کریں۔ میں بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایسے غلط سلط جھوٹے دعوے کرنے والے لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔